اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ہے، مالک حق بیان کرتا ہے اور وہ حق کی نازل کرتا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں ایک فساد برپا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کے منہوں کے اوپر دے ماری جا رہی ہے۔ فرمایا کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے قوموں کو ہم نے کیوں تباہ و برباد کیا، ان کو تہس نہس کر ڈالا اور طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ان کو آپس میں لڑایا، ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا، زمین سے کہیں ان کے لیے عذاب نازل کیا۔ تو فرمایا ایک ہی جرم تھا، کانا اکثرهم مشرکین، اکثریت مشرک بن گئی تھی۔ آج زمین پر آپ جدھر دیکھیں ہر طرف ایک جنگوں کا سیلاب ہے اور بادل ہے جو منڈلا رہے ہیں مختلف علاقوں کے اوپر، اور یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اور اب جو انسانیت نے اپنے ہاتھوں سے یہ ہتھیار بنائے ہیں، ایسے ایسے مہلک ہتھیار ہیں کہ پچھلے سارے ریکارڈ ایسا لگتا ہے ٹوٹ جائیں گے، جتنی انسانوں کی موت ہوگی اس کے اندر، اور تکلیفیں ہوں گی اور پریشانیاں ہوں گی۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وفاداری کی بجائے بے وفائی کی ہے، انہوں نے اپنے مالک اور خالق کو جھٹلایا، سارے لگے ہوئے ہیں۔ آپ خبریں سنیں، کئی تجزیے مذاکرے، ہر بات ہوگی لیکن نئی بات ہوگی تو اللہ کی بات نہیں ہوگی، چاہے وہ چائنیز ہوں، چاہے وہ رشینز ہوں، چاہے وہ انڈینز ہوں، اور چاہے یہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہر جگہ یورپین ہوں، جہاں بھی جو ہے یہ اللہ کے ساتھ سب و شرم کا معاملہ ہے، سارے مشرک ہیں، سارے کافر بن گئے بے ایمان اللہ تعالیٰ کے، حالانکہ اس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس زمین کے اوپر ان کو بسایا ہے، طرح طرح کے وسائل دیے، ان کو نعمتوں سے نوازا، ان کو انسان بنایا، ان کو اندازہ لگایا یہ انسان ہے کہ انسانیت کے نام پر دبا بن گیا ہے، ان سے تو جانور بہتر ہیں، اور صحیح اللہ نے کہا تھا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں یہ انسان، اور اسفل السافلین ہوتا ہے انسان اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا تھا، اشرف المخلوقات ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے، اپنے مالک اور خالق کے ساتھ بے وفائی کرنے کی وجہ سے یہ اسفل السافلین سب نیچوں سے نیچ ہو گئے ہیں۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایسا ماحول بن رہا ہے کہ آپس میں یہ، حالانکہ سارے کافر ہیں، ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسرے کو عذاب کے مزے چکھوائے گا، بڑے بڑے میزائل اور بیلسٹک میزائل اور ایٹمی میزائل تک یہ اب چلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ باقی اللہ کی پوری نظر ہے اس انسانیت کے اوپر کہ جب تم اللہ کے نہیں ہو تو پھر تمہیں اللہ چین سے نہیں یہاں دنیا میں جینے دے گا، کیونکہ دنیا کے اندر امن و چین اور سکون کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ دنیا کے اندر امن و چین اور سکون ان کے لیے ہوگا جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر سے ظلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ اپنے ایمان عقیدے سے اگر ظلم کو نہیں نکالیں گے تو ان کے لیے امن و چین نہیں ہوگا، اور امن و چین اور سکون حاصل کرنے کے لیے شرک سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دوسروں سے کیا کہا کیا جائے، یہ مسلمان یہ ان سے زیادہ مشرک بن گئے ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ برائیاں آ گئی ہیں، جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں الا ماشاء اللہ چند ہوں انگلیوں پر گنے جانے والے جو ایمان خالص کے اوپر ہوں، باقی سارے یہ فرقوں کے اندر بٹ گئے، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، اور سارے گنبد کے پجاری، کوئی نعرے لگانے والے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد، نعرے بھی لگا رہے ہیں، ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ یہ مشرک بن گئے ہیں، شرکیہ نعرے لگاتے ہیں، پہلے مشرک بناتے ہیں پھر کہتے ہیں تہجد پڑھو، نماز پڑھو، جہاد کرو، ایکا کر لو، اندازہ لگائی اس بنیادی بات کی طرف آتے ہی نہیں ہے جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
مالک فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بنے. یہ بندہ بننے کی بجائے یہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں، صرف الفاظ بدلی کیے ہوئے ہیں. فرعون نے تو کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن ان کے اندر الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں، لیکن کہنا وہی چاہتے ہیں کہ ہم ہیں بس زمین کے اوپر ہمارا حکم چلے گا، ہماری بات چلے گی، اور جس طرح ہم نظام بنائیں گے اس طرح. اور اللہ کا نظام وہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے کہ یہ ساری مورتیوں کو گرا دیں، ان درگاہوں کو اور ان مندروں کو، ان مزاروں کو ملیا میٹ کر دیں اور ان سلیب کو توڑ دیں. یہ سارا معاملہ کیا کریں؟ یہ باپ دادا کیا غلط تھے؟ تو باپ دادا جس جہنم کے ایندھن بن گئے، یہ بھی اس پیچھے اسی کی طرف بھیڑ بکریوں کی طرح نیچے منہ کر کے یہ وہیں جا کے کرنے والے ہیں. بہرحال یہ اللہ کا ایک منصوبہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. لیکن یہ جو دور ہے، یہ جو آج کل کا دور ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر بڑا سختی کا دور ہے. یقین کیجیے کچھ چند خبریں ہم تک یہ پہنچتی ہیں، باقی بے شمار خبریں ہیں وہ تو ہم تک پہنچتی ہی نہیں ہیں، اس دور کے اندر بھی نہیں پہنچتی ہیں. جس طرح دیکھیے یہاں کشمیر کا معاملہ ہے، کس طرح مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں. اس سے زیادہ چیخو پکار وہاں چائنا میں ہے، اور اس سے زیادہ چیخو پکار روس میں ہے، اور اس کے علاوہ کتنے ممالک ہیں، برما، آگے پیچھے اسرائیل میں. یہ سارے جہاں جہاں یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ درگت بنی ہوئی ہے، یہ ان کے ایمان عقیدے میں شرک کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں. اور ابھی تو پھر ایسا لگتا ہے صرف آغاز ہوا ہے، آگے جو معاملات آنے والے ہیں بڑے سخت ہیں. یہ تجالی فتنوں کا دور بچے گا وہی جو ایمان خالص کر کے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائے اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اور سورۃ العصر جو چھوٹی سی صورت ہے لیکن پوری کامیابی اور نجات کا جو پورا پروگرام ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے کہ وہ بچیں گے جہنم کی آگ سے، خسارے سے وہ بچیں گے، باقی سارے گئے مارے گئے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ سارے خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور ایمان کے اندر شرک نہ ملائیں، یعنی اور پھر عمل صالح، یعنی ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنی چیزیں ہیں، پڑوسی کی حقوق ہیں، والدین کی خدمت ہے، یہ ایمان کے بعد ہیں. اگر ایمان کے اندر شرک ہے، 11ویں یہ چڑھائی جا رہی ہے، 12ویں کا کیک کاٹا جا رہا ہے، یہ محرم کے شربت چل رہے ہیں، یہ واسطے، یہ وسیلے، یہ رکوع اور سجدے، یہ جمہوری نظام مشرکانہ اور دوسرے سارے مشرکانہ نظام کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر تم کیسے مدینہ کی ریاست بناؤ گے؟ مدینہ کی ریاست ایسے بنی تھی، انہوں نے 13 سال مکہ کے اندر ماریں کھائی تھیں اللہ کی وحدانیت کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، اور دیس نکالے دیے گئے 2 دفعہ وہاں سے، اور پھر پوری زندگی گویا نبی علیہ السلام کی جنگوں میں گزری ہے. کفر و شرک کے خلاف جنگیں کرنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا؟ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ایمان خالص کرو، عمل صالح، وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ. آج تبلیغی نام پڑھ کے ان کی تبلیغی ہیں جی، یہ تبلیغی جماعت ہے جی. کیا پھیلاتے ہیں جی؟ قبر پرستی کا کون سا شرک ہے جو یہ نہیں پھیلا رہے ہیں؟ زکریا صاحب کی یہ جماعت، فضائل اعمال، ہر ایک کے اندر کسی کے ملفوظات ہیں، کسی کے اپنے جناب بڑھے ہوئے ہیں، وہ اپنے اکابرین کے ملفوظے ہیں، ان کی مکتوبات ہیں، وہ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کی کتاب سے ان کو ایسے چڑھ ہے، حالانکہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ اپنی کتاب کے اندر یہی بیان کرتا ہے کہ تمہارا معبود الہکم الہ واحد، وہی تمہارا داتا ہے، وہ تمہارا دستگیر ہے، وہ تمہارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غریب نواز ہے، بغیر واسطے وسیلے کے پکارنے کے لائق ایک اللہ ہے، رکوع اور سجدے کے لائق ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. جب تک یہ انسانیت اس کے اوپر نہیں آئے گی، کوئی ان کے درمیان ایکا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے. اور ابھی تو بڑی سخت وقت ان مسلمانوں کے اوپر خاص کر آنے والا ہے، اور دوسرے بھی اللہ کے شکنجے میں آ رہے ہیں. اس کے بعد بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا اس زمین کے اوپر ایک کافر مشرک نہیں ہوگا. قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک زمین کے اوپر یہ معاملہ ہو نہ جائے. اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اللہ کے بندوں کے ذریعے، اللہ کے بندوں کے ذریعے یہ دعوت اٹھ رہی ہے. یہ جمہوریت کے ذریعے یا پیسوں کے ذریعے یا کسی اور لسانیت کے ذریعے نہیں آئے گا. یہ خالص توحید کی وجہ سے یہ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ ایک کافر مشرک زمین کے اوپر نہیں ہوگا. نہ کوئی یہودی ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، نہ کوئی دیریہ ہوگا، نہ کوئی بریلوی ہوگا، نہ دیوبندی ہوگا، نہ اہل حدیث ہوگا، نہ شیعہ ہوگا. سارے کے سارے مومن ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے.
7 سال تک زمین کے اوپر یہ معاملہ رہے گا، پھر آہستہ آہستہ مومنوں کے اندر کمی آتی جائے گی، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی اور یہ سارے معاملات قیامت سے پہلے ہوں گے۔ پھر آخر میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری انسانیت یہاں زمین کے اوپر ایک بھی اللہ والا نہیں ہوگا، سارے کے سارے کافر مشرک ہوں گے اور ان کے اوپر سور پھونک مار دی جائے گی، اور قیامت کے وہ جو سا کے سارے وہ جو زلزلے ہیں وہ انہیں کافر و مشرکوں کے اوپر آئیں گے، اور پھر قیامت کے دن ساری انسانیت کو زندہ کیا جائے گا، اور اسی ایمان عقیدے کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک گروہ نے جنت میں جانا، خوش نصیبوں نے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اور دوسرا بدبختوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوگا جس نے جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، غور کرو، سوچو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اس کے بچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ پہلے ایمان خالص کرو اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، توحید کی دعوت دو، شرک کا رد کرو جہاں بھی ہے، اور جن لوگوں نے شرک پھیلایا ہے، چاہے یہ صوفیہ ہوں یا اکابرین ہوں، ان مسلک پرستوں کے سارے ان سے بیزاری کا اعلان کرو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف اللہ کی کتاب سے ہے، اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، صحابہ اکرام سے ہے، تابعین تبع تابعین سے، وہ دین ہے اصل، اور بعد میں جن لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی ہے اس کے ہم انکاری ہیں۔ یہ معاملہ لے کر اٹھو گے، بہرحال پریشانیاں تو ہوں گی اسی انداز سے جس طرح صحابہ اکرام کے اوپر مشکلات آئی ہیں، لیکن طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور متبادل راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جمائے رکھے ایمان خالص کے اوپر۔